بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے قرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے مناجات کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یا تو ہم آج کل یہ سارا وقت موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ نوجوان موبائل دیکھتے دیکھتے پوری رات گزار دیتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کھانا پینا کھایا بات ختم، یا تو موبائل کی نظر کر دیا، یا پھر سوتے سوتے وقت پورا رات کا گزر گیا، یا پھر صبح اٹھے سحری کی اور نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ رمضان کوئی زندگی میں ہر روز آنا ہوتا ہے؟ یہ تو زندگی میں پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوگا کہ نہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ سحری کے وقت میں اللہ کی طرف سے خود صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، ویسے پورا سال ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، رمضان میں تو خاص طور پر سحری کے وقت میں پورا دن اور رات بھی سحری میں اور ڈبل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو سن لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کر لے میں اس کا سوال اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت اور ضرورت مجھ سے مانگ لے میں اس کی حاجت اور ضرورت اسے ادا کر دوں، ہے کوئی مشکلات کے دور کرنے کی دعا کر لے میں اس کی مشکلات کو دور کر لوں۔ اب ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، فائنینشلی پریشانی ہے، کسی کے آپس میں لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، کوئی خاوند بیوی کے مسائل ہیں، کسی کو خاندانی مسائل ہیں، کسی کو معاشرے کے مسائل ہیں، کسی کے جاب کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، مختلف پریشانیاں آج پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور ہم پریشانیوں میں بہت پھنسے ہوئے ہیں، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن یہ اتنا قیمتی وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ تو رمضان میں سحری کے وقت یہ چند کام اگر آپ کر لیتے ہیں، بقیہ تھوڑے سے دن باقی ہیں رمضان کے، اگر یہ کام آپ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں رمضان میں سحری کے وقت میں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کی بہاریں شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں جو دکھوں اور غموں نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے میرے اوپر کاروباری بندش لگا دی ہے، بچوں کی بندش لگا دی ہے، میری شادی کو رکوا دیا ہے، میرے فلاں کام میں رکاوٹ ڈال دی ہے، مجھ پر جادو کروا دیا، سب کچھ اللہ کے سامنے زیرو ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی جادو والے کا جادو نہیں ٹھہر سکتا، اللہ کے سامنے کسی بندش لگانے والے کی بندش کام نہیں آتی۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے یہ چند کام کر لیں۔ پہلا کام، رمضان میں خاص طور پر سحری کے وقت آپ اٹھیں، تہجد کے وقت میں سحری سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں، آپ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، 4 پڑھ لیں، اور یہ نماز جاندار ہو، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک بڑے دھیان کے ساتھ، کیونکہ یہ بڑا پرسکون سا وقت ہے نا۔ رات آپ نے تھوڑی سی نیند کر لی، پرسکون ہو گئے، اب آپ بڑے اچھے انداز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ایسے نہ وہ نیند آ رہی ہو اور گر رہے ہو اور تہجد پڑھ رہے ہو، نہیں، بالکل توجہ کے ساتھ کوشش کریں۔ تہجد میں آپ کو جتنا قرآن پاک یاد ہے آپ اس قرآن پاک کو تہجد میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع میں جائیں، بڑے دھیان سے محبت میں رکوع کریں، سجدے میں محسوس کریں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، ہو رہی ہوں۔ تو تہجد کے 2 4 جتنے آپ کو اللہ توفیق دے دے نفل پڑھیں۔ پہلا کام یہ تہجد کی نماز تو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے، اللہ کے خزانوں سے لے کر دینے والی ہے، ساری پریشانیاں تو آپ کی یہیں پر اسی مسئلے سے ختم ہو جائیں گی۔ ہم تہجد پڑھیں اور جاندار طریقے سے پڑھیں، صحیح پڑھیں، توجہ کے ساتھ، الفاظ صحیح ہوں، معنی پر غور ہو، اللہ کی رحمت ہو، ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے گناہوں پر استغفار کریں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ خاص اللہ نے اپنے نیک لوگ، صحابہ کرام، کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان کیا کہ صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوئے؟ اور آپ کو پتہ ہے گناہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں ہماری اوپر نازل ہونے والی رحمتوں کے درمیان میں، گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ فضل فرماتے ہیں، اللہ کرم فرماتے ہیں، اللہ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ بیچ میں رکاوٹ آ جاتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد روک دی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم کے فیصلے روک دیے جاتے ہیں۔
گناہوں کی نحوست ہے۔ اس لیے جب آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پیارے آقا نے بھی یہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ ہر غم سے تمہیں نجات دے گا، ہر مشکل سے تمہارے لیے راستہ بنے گا، ہر تنگی سے تمہارے لیے راستہ بنے گا، اور اللہ رب العزت ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کہیں پر اللہ فرما رہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ مال دے گا، اللہ باغات دے گا، اللہ نہریں دے گا، کتنے وعدے ہیں۔ استغفار ایسا ہو کہ ہمارا رواں رواں اللہ کی ذات کے سامنے عاجزی کی دلیل پیش ہو رہا ہو، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہو۔ ہاں، ایسا استغفار نہیں جو زبان پر استغفار ہے، دل کو پتہ ہی کوئی نہیں، دل سے استغفار، دل سے معافی مانگنا، دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، بڑی نافرمانی، تو روئے تڑپے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانا اللہ کے خوف سے، اللہ کے رحمت کے شوق میں اللہ کو بڑا پسند ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم تڑپ کر بڑی شدت سے اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ سے مانگتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے، تمہاری پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ آنسو، اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے جو اللہ کے خوف سے رویا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس آدمی نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اللہ کی یاد میں آ کر رو پڑا، اللہ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں خاص طور پر بیٹھ جائیں، سر کو جھکا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے مناجات کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ سب سے آخر پر سحری کے وقت میں ذکر کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہو، جو تمہارے درجات بہت بلند کروانے والا ہو، جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھوانے والا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ تو ہم اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ یاد کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو ذکر آتا ہے 5 منٹ بیٹھ جائیں اور بڑے محبت سے، بڑے پیار سے ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر کرنے والے پر فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی یاد کرتا ہے، جو مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ مجمع فرشتوں میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیں تہجد میں پرسکون ماحول ہوتا ہے، تہجد میں ہم سحری کے وقت میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، سحری کے وقت میں اٹھیں، استغفار کریں، سحری کے وقت میں اٹھیں، اللہ سے مناجات کریں، ذکر کریں۔ یہ چند دن باقی ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کر لیں گے نا، آپ کو ایسی لذت آئے گی، آپ دیکھیں گے اس کے کرشمے، اس کے معجزات دیکھیں گے، ان عمل کی برکات دیکھیں گے، آپ کو دن بھر میں اللہ کی ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی، ایسی دعاؤں کی قبولیت کا ظہور ہوگا۔ وہ کام جو کئی سالوں سے نہیں آپ کے ہوئے، وہ کام جو کئی سالوں سے آپ کے اٹکے ہوئے ہیں، وہ مشکلات جن سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ان کاموں کو ریگولر کرنا شروع کر دیں، رمضان میں تو خاص طور پر۔ انشاءاللہ رمضان سے ہی آپ کے سامنے کامیابیاں شروع ہو جائیں گی، رمضان سے ہی آپ کے سامنے بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سحری میں اٹھ کر تمام عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔